اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی پرسکون گزاریں، چین اور راحت والی گزاریں، صحت اور تندرستی والی گزاریں، بیماریوں سے بچے رہیں، اس کے لیے سب سے پہلی تدبیر ہے کہ اپنے آپ کو جلد بازی سے ہم بچائیں۔ جلد بازی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں، بلکہ بردباری کو اختیار کریں۔ اپنے ہر کام کو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ کرنے والے ہوں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاناءۃ من اللہ، بردباری، تحمل مزاجی یہ اللہ کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ اگر ہم اپنے کاموں میں اطمینان، سکون، وقار اور بردباری کو اپنائیں گے تو یہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور اگر ہم جلد بازی سے کوئی کام کریں گے تو یہ عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں بلکہ شیطان کے ہاں پسندیدہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، قبیلہ عبد القیس، اس کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، قافلے کی شکل میں تھے۔ جب پہنچے، جیسے یہاں سے کوئی آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے تو جو ہی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو بڑی جلد بازی سے مکہ بیت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، حالانکہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جلد بازی میں بڑے بڑے نقصان کر بیٹھتا ہے، جلد بازی میں ثواب اور اجر سے محروم بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ قافلہ جب مدینہ میں اس نے پڑاؤ کیا تو جتنے لوگ تھے انہوں نے جلد بازی میں اپنی سواریوں کو چھوڑا، دوڑ لگائی اور اللہ کے پاک پیغمبر، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں پہنچ گئے آپ کی زیارت کے لیے۔ لیکن اس قبیلے کا جو سردار تھا اشج عبد القیس، اس نے جلد بازی نہیں کی، اپنی سواری سے اترا، سامان کو سمیٹا، سواری کو ایک سائیڈ پہ باندھا، غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، آرام، سکون اور اطمینان سے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حالانکہ وہ قافلے والے پہلے پہنچے اور اشج عبد القیس سب سے بعد میں پہنچے، لیکن ان کی بردباری، ان کے وقار، ان کے اطمینان، ان کی تحمل مزاجی کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے اشج عبد القیس کو 2 انعاموں سے نوازا۔ جو پہلے جلد بازی کرنے والے تھے ان کو یہ انعامات نہیں ملے جو اشج عبد القیس کو ملے۔ سب سے پہلا انعام، جب اشج عبد القیس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو اپنے قریب بٹھایا، باقی کسی کو بھی قریب نہیں بٹھایا، اور قریب بٹھا کے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اشج، تمہارے اندر 2 ایسی خصلتیں اور عادتیں ہیں یحبہم اللہ، جن عادتوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ سب کے سامنے اشج کی تعریف فرمائی، اور وہ 2 عادتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 الحلم، تمہارے اندر بردباری ہے، والاناء، اور تمہارے اندر اطمینان اور سوچ سمجھ کر کام کرنے کی صلاحیت ہے، تم جلد بازی میں کام نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اشج عبد القیس نے بردباری سے کام کیا، سوچ سمجھ کر کام کیا، تو اللہ کے نبی نے 2 نعمتوں سے نوازا، اپنا قرب بھی دیا اور سب کے سامنے اشج کی تعریف بھی فرمائی۔ بلکہ اگر ہم احادیث کے ذخیرہ میں غور کریں تو بڑے کام ایسے ہیں کہ احادیث میں وہاں ہمیں جلد بازی سے روکا گیا۔ جیسے ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، نماز کا وقت تھوڑا رہ گیا، پانی تھا نہیں، جب پانی ملا تو صحابہ اکرام نے دوڑ لگائی وضو کرنے کے لیے تاکہ نماز وقت پہ پڑھ سکے۔ اس جلد بازی میں وضو بھی جلدی جلدی کیا، اور جلدی جلدی وضو کرنے کی وجہ سے ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، ایڑیوں کو پانی ملا۔ حالانکہ پاؤں کو دھونا وضو کے اندر فرض ہے، اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو ہوتا۔ جب آپ وہاں پانی والی جگہ پہ پہنچے تو آپ نے ان کی ایڑیاں خشک دیکھیں تو اس جلد بازی کی اللہ کے نبی نے مذمت فرمائی۔ آپ نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، جلد بازی سے وضو کرتے ہوئے جن کی ایڑیاں خشک رہ گئیں ان ایڑیوں کے لیے جہنم کے آگ کی ہلاکت ہے۔ یہ جلد بازی ہے، اللہ کے نبی کے ہاں پسند نہیں۔ اور پھر یہی جلد بازی، ایک آدمی تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ آیا ادھر سے نماز کھڑی ہو گئی، تیزی تیزی سے آیا تاکہ پہلی رکعت مل جائے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، بعد میں فرمایا یہ عمل کس نے کیا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، میں نے دیکھا رکوع کہیں مجھ سے چھوٹ نہ جائے،
کیونکہ جس نے رکوع میں امام کو پا لیا گویا اس نے ایک رکعت کو پا لیا، تو میں نے پیچھے سے ہی رکوع کیا اور جلدی جلدی صف میں مل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آؤ، جتنی نماز مل جائے اتنی پڑھ لو، جتنی رہ جائے اسے دوبارہ دہرا لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلد بازی سے نماز پڑھنے پر بھی صحابہ کو منع فرمایا۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور جلد بازی سے پڑھی، نہ قومہ اچھی طرح کیا، نہ رکوع اچھی طرح کیا، نہ سجدہ اچھی طرح کیا، نہ جلسہ اچھی طرح کیا، تیزی سے ان کو ادا کیا۔ نماز کا سلام پھرا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، السلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع، واپس چلا جا، فصلی، جا کے دوبارہ نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، جو تم نے نماز پڑھی ہے وہ تمہاری نماز ہوئی۔ اس صحابی نے پھر نماز پڑھی، پھر دوبارہ آیا، چونکہ پھر جلدی سے پڑھی تھی، آپ نے فرمایا دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تمہاری پہلی نماز۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھی، پھر جلدی سے پڑھی، رکوع اچھی طرح نہیں کیا، رکوع سے جو کھڑے ہوتے اس کو کہتے ہیں قومہ اچھی طرح نہیں کیا، سجدہ تیزی سے کیا، سجدے کے بعد جو بیٹھتے اسے کہتے ہیں جلسہ اچھی طرح نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ سادہ آدمی تھا، آج اگر کوئی عالم کسی کو یوں کہہ دے نا تمہاری نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو، تو وہ عالم سے لڑنے جھگڑنے لگے۔ صحابہ کرام کی کیا اونچی شان ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، آپ مجھے سکھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب رکوع کرو اچھی طرح کرو، قومہ کرو اچھی طرح کرو، سجدہ کرو اچھی طرح۔ اسی طرح بعض لوگ عموماً امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام ابھی رکوع سے سر نہیں اٹھاتا، مقتدی پہلے سر اٹھا لیتا ہے جلد بازی کی وجہ سے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کیا اللہ سے ڈرتا نہیں جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ ایک محدث، حدیثیں پڑھانے والے، بہت بڑے عالم تھے، وہ حدیثیں پڑھاتے تھے تو اپنے سامنے پردہ کر کے پڑھاتے تھے، کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے تھے۔ ایک دن کسی نے اصرار کیا حضرت اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، چہرہ دکھا دیں۔ تو انہوں نے چہرہ نہ دکھایا، بڑا اس نے اصرار کیا، تو جب اس نے کپڑا اٹھایا، کپڑا سائیڈ پہ کیا تو وہ چہرہ انسانوں کا نہیں تھا، گدھے کا چہرہ تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا بنا؟ اس نے کہا جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میرے دل میں شک آیا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی امام سے پہلے رکوع میں اپنے سر کو پہلے اٹھائے اور اس کا چہرہ گدھے کا بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہتے اللہ کے پاک پیغمبر کے فرمان کو چیلنج کیا اور میں نے کہا آج میں سر امام سے پہلے اٹھاؤں گا۔ جو ہی میں نے اپنا سر امام سے پہلے اٹھایا، اللہ نے میرے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جلد بازی سے قرآن کی تلاوت بھی نہ کرو، بلکہ آیت کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر کر آواز اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھو۔ بلکہ ہم دعا جو مانگتے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو آدمی دعا مانگنے کے بعد جلدی مچاتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوگی، تو ایسے آدمی کی دعا اللہ قبول کرتے؟ تو جلد باز آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ بسا اوقات کسی کے اوپر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان مصیبتوں کے اندر بعض لوگ اتنے جلد باز ہوتے، کہتے ہیں اس سے بہتر تو ہمیں موت ہی آ جائے، مر ہی جائیں تاکہ جان چھوٹے۔ تو جلد بازی میں یہ الفاظ کہنے پر بھی اللہ کے نبی نے پابندی لگائی کہ یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں، بلکہ اگر تم زیادہ ہی تنگ ہو نا تو اللہ سے یوں دعا مانگو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندگی عطا فرما جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے موت عطا فرما جب میرے لیے وفات بہتر ہو۔ جلد بازی سے انسان ٹینشن کا بھی شکار ہوتا ہے، جلد بازی سے انسان بڑا حادثہ بھی اپنا کروا لیتا ہے، جلد بازی سے بسا اوقات انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، جلد بازی سے انسان اپنے اچھے بھلے کام کو ستیہ ناش کر کے رکھ لیتا ہے۔ اس لیے اپنی صحت کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو پریشانیوں اور ٹینشنوں سے بچانے کے لیے
اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے سب سے پہلی تدبیر کیا ہے کہ آج کے بعد ہم نے جلد بازی کرنی